سوچیں اگر آپ کے سامنے کوئی آ کر کہے کہ میں آپ کو 2.6 ٹریلین ڈالرز دوں گا تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ شاید یہی کہ واہ میری تو تقدیر سنور گئی۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی رقم ہے جس نے پورے بر اعظم افریقہ کی تقدیر بدلنے کی بجائے تباہ کر دی۔ جی ہاں، 2.6 ٹریلین ڈالرز، اتنی رقم جو پوری دنیا کی غربت ختم کر سکتی تھی، مگر آج 65 سال گزرنے کے بعد بھی افریقہ کے 54 ممالک میں ایک بھی ملک ایسا نہیں جس کی جی ڈی پی 500 بلین ڈالرز کے بھی قریب پہنچ پائی ہو۔ یہ کہانی کرپشن کی نہیں، یہ کہانی ایک ایسی ڈارک اسٹریٹجی کی ہے جس نے ترقی کے نام پر تباہی کا سامان کیا، اور آج وہی چالیں دوسرے غریب خطوں پر آزمائی جا رہی ہیں۔ تو کیا واقعی مدد کے نام پر ایکسپلائٹیشن ہوتا رہا؟ کیا مغربی طاقتوں نے افریقہ کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا؟ اور کیا یہ سب صرف ایڈ کے بہانے کیا گیا؟ تو کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1945 میں۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، یورپ تو جیت گیا مگر یورپ کے عوام ہار گئے۔ کارخانے تباہ، کاروبار ختم، نوکریاں غائب اور لوگ نوالے کو محتاج ہو گئے۔ اسی وقت امریکہ نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلان جس نے دنیا کی اکانومی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسے کہا گیا مارشل پلان، یعنی یورپین ریکوری پروگرام۔ 1948 سے 1952 کے درمیان امریکہ نے 13.3 بلین ڈالرز، جو آج کے سینکڑوں بلینز کے برابر ہیں، یورپ کے 18 ملکوں میں انڈسٹریز کو دوبارہ چلانے کے لیے دیے۔ یہ رقم فیکٹریوں کے لیے تھی، کام کے لیے تھی اور پروڈکشن نظام بڑھانے کے لیے تھی، اور نتیجہ صرف 4 سال میں یورپ کی اکانومی پھر سے کھڑی ہو گئی۔ انڈسٹریز چل پڑی، روزگار بڑھا اور پیداوار جنگ سے پہلے کے مقابلے میں بھی 35% زیادہ ہو گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ مدد اگر پیداوار میں لگائی جائے تو وہ قوموں کو کھڑا کر سکتی ہے۔ امریکہ نے بھی دیکھا کہ اگر ہم کسی کمزور ملک میں پیسہ ڈالیں تو ہمیں وہاں سے مستقل اربوں کا فائدہ ملے گا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب مدد ایک کاروبار بن گئی۔ پھر آیا سال 1960، جسے کہا گیا ایئر آف افریقن انڈیپینڈنس، کیونکہ صرف ایک سال میں 17 افریقی ممالک آزاد ہوئے۔ ان ممالک کے پاس زمین تھی، معدنیات تھیں، سونا، ہیرا، تیل، کوبالٹ، لیتھیم، یورینیم، یعنی سب کچھ تھا، لیکن نہیں تھا تو صرف ایک چیز، پیسہ۔ اور وہی پیسہ دینے کے لیے مغربی طاقتیں میدان میں آئیں۔ مغربی ممالک نے کہا کہ ہم تمہیں ترقی میں مدد دیں گے، اور یوں ایڈ کے نام پر ایک نئی غلامی شروع ہوئی۔ اس دوران 2 بڑی تنظیمیں بنی، آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی OECD، اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یعنی USAID۔ دونوں کا مقصد بتایا گیا غریب ملکوں کو ترقی میں مدد دینا، مگر حقیقت میں منصوبہ یہ تھا کہ انہیں قرض دے کر غلام بنایا جائے۔ 1960 سے 1965 کے درمیان افریقہ کو تقریباً 950 ملین ڈالرز کی مدد ملی، جو آج کے تقریباً 55 بلین ڈالرز کے برابر ہیں، اور مقصد بتایا گیا انفراسٹرکچر، انڈسٹری، تعلیم، روزگار۔ لیکن کہانی 1970 کے بعد پلٹ گئی۔ 1970 کے بعد ورلڈ بینک اور IMF میدان میں اترے اور انہوں نے اس ایڈ کا رخ بدل دیا۔ پہلے جو رقم فیکٹریوں اور سڑکوں پر لگنی تھی، اب وہ لگنے لگی خیرات پر، یعنی کھانا مفت، دوا مفت، تعلیم مفت اور سب کچھ مفت۔ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ مگر یہی وہ زہر تھا جس نے افریقہ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کیونکہ جب کھانا فری ملنے لگا تو کسانوں کی فصل خریدنے والا کوئی نہ رہا۔ جب ادویات باہر سے آنے لگی تو لوکل کمپنیز کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور جب ہر چیز باہر سے آنے لگی تو مقامی صنعت مر گئی۔ 1970 میں افریقہ کی غربت 11% تھی، مگر 1998 آتے آتے یہ بڑھ کر 66% ہو گئی، یعنی 6 گنا زیادہ۔ جن کے پاس کبھی بڑے بڑے کھیت تھے وہ اب قطاروں میں لگے تھے فری کھانے کے لیے اور فری امداد کے لیے، اور یہ سب کچھ مدد کے نام پر ہو رہا تھا۔ ایسا جال بچھایا گیا کہ افریقہ کے تقریباً ہر ملک پر قرض چڑھ گیا، اتنا قرض کہ اتنی سالانہ امداد نہیں ملتی تھی جتنا انہیں سود ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہ قرضے صرف ترقی کے نام پر دیے گئے تھے، مگر ان سے ترقی نہیں، غلامی خریدی گئی۔ ایڈ کا ایک حصہ حکومتوں کو جاتا، دوسرا NGOs کو جاتا، اور تیسرا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں غائب ہو جاتا۔ افریقی صحافیوں کی رپورٹس کے مطابق ہر سال اربوں ڈالرز ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پر دیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے 40% رقم کبھی غریب عوام تک پہنچتی ہی نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف کلائمیٹ ایڈ کے 41 بلین ڈالرز کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں، یعنی کہاں گئے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ افریقہ کی مشہور بزنس وومن میگٹ ویڈ نے کہا تھا کہ یہ NGOs ہمارے ملک میں مدد کے نام پر آتی ہیں، مگر رہتی ہیں محلوں میں، چلتی ہیں لگژری گاڑیوں میں،
اور ہمارے ہی پیسوں سے اربوں کی پراپرٹیز خرید لیتی ہیں۔ یہی نہیں، وہ افریقہ کے باصلاحیت نوجوانوں کو بھاری تنخواہوں پر ڈیڈ جابز دیتی ہیں تاکہ وہ کوئی نیا کاروبار شروع نہ کر سکیں، کوئی نیا آئیڈیا نہ لا سکیں، اور افریقہ ہمیشہ مغرب کا محتاج بنا رہے۔ یہ ایک نئی طرح کی کولونائزیشن تھی جس کے لیے بندوق کا نہیں، پیسے کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ آج افریقہ کے کئی ملکوں کی اکانومی میں 12.5% حصہ صرف غیر ملکی امداد کا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں 10% فنڈنگ بیرون ممالک سے آتی ہے، یعنی اگر امداد رک جائے تو افریقہ کا پورا نظام رک جائے گا۔ یہ ایڈ اب ان ملکوں کے لیے ایک آمدن بن چکی ہے، ایک ایسی آمدن جس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی، اور جب محنت ختم ہو جائے تو ترقی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ افریقہ کو پیسہ کیوں ملا، بلکہ سوال یہ ہے کہ افریقہ آج بھی غریب کیوں ہے۔ جو ملک دنیا کو سونا، ہیرے، یورینیم اور تیل دیتا ہے، وہ خود فاقوں پر کیوں ہے؟ کیونکہ منصوبہ یہی تھا، انہیں محتاج رکھا جائے تاکہ وہ اپنی زمین، اپنے وسائل اور اپنی خود مختاری سب کچھ گروی رکھ دیں۔ ایڈ کا مطلب کبھی مدد تھا ہی نہیں، ایڈ کا مطلب تھا کہ انہیں اپاہج بنا کر محتاج کرنا اور انہیں مکمل طور پر کنٹرول کرنا۔ دوستو، افریقہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کسی قوم کو فری چیزوں کی عادت نہ ڈالو۔ امدادی رقم وقتی سہارا تو دیتی ہے، لیکن طویل مدت میں وہ محنت کا جذبہ اور خودداری چھین لیتی ہے۔ یورپ نے ترقی کی کیونکہ انہوں نے ایڈ کو سرمایہ کاری بنایا۔ افریقہ برباد ہوا کیونکہ وہاں ایڈ کو زندگی بنا دیا گیا۔ جب مدد حق بن جائے تو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی افریقہ کی ہے، مگر سبق پوری دنیا کے لیے ہے۔ ترقی کے نام پر دی جانے والی ہر امداد کے پیچھے صرف سودا چھپا ہوتا ہے۔ سوچو، اگر $2.6 ٹریلین کے بعد بھی افریقہ اندھیروں میں ہے تو شاید روشنی کہیں اور سے نہیں آئے گی، جب تک کہ افریقہ کے لوگ خود چراغ نہ جلائیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو سوچنے پر ذرا سا بھی مجبور کرے تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔